PTI کے سب سے بڑے غدار کا نام سامنے آ گیا۔ عمران خان کو تباہ کرنے والے کون ہیں؟ ایک پوری لسٹ سامنے آ گئی۔ اب تک جن لوگوں نے عمران خان کو نقصان پہنچایا، عمران خان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی، سب کی مکمل طور پر ایک لسٹ، اور اس کے بعد عمران خان کو نقصان کون کون سا ہوا، پاکستان تحریک انصاف کا گراف کتنا نیچے گرا، عمران خان کے ساتھ والے لوگ کتنے ساتھ چھوڑ گئے، اور جن لوگوں نے چھوڑا ان کا انجام کیا ہوا۔ آج سب سے پہلے ہم بڑے دشمن کی بات کریں گے، اس وقت جو کھل کر سامنے آیا ہے، اس وقت جو عمران خان کو رہائی جو نہیں ہونے دے رہا، ایسا انسان جو عمران خان کی رہائی میں اس کی جماعت کے اندر ہونے کے باوجود سب سے بڑی رکاوٹ بن گیا ہے، آج ہم اس کا نام بے نقاب کریں گے، پورے ثبوت کے ساتھ، پورے پروف کے ساتھ۔ لیکن اس سے پہلے تھوڑی سی بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جن لوگوں نے عمران خان کا نام پہلے بھی استعمال کیا اور عروج کے وقت استعمال کیا، جب زوال کا وقت آیا یا مشکل وقت آیا ان لوگوں نے عمران خان کا ساتھ چھوڑا، بلکہ عمران خان کی پیٹھ پہ چھلا گھونپنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں اس سے جو عمران خان کے ساتھ اسپیشل شادی کے لیے دوسرے ملک سے آئی، جناب ریحام خان صاحبہ۔ ریحام خان صاحبہ نے جب عمران خان سے شادی کی تو ان کے ذہن میں یہی تھا کہ میں اب پی ٹی آئی پر مکمل قبضہ کر لوں گی، جو کچھ بھی حکم ہوگا، جو کچھ بھی بات ہوگی، آرڈر ہوگا، وہ میرا چلے گا۔ ریحام خان نے عمران خان کے ساتھ رہ کے اور بعد میں جو غلیظ گندی کتاب لکھی، جن لوگوں کے کہنے پر لکھی، جہاں سے پیسے لکھنے کے بعد آج لوگ ریحام خان کو جانتے بھی نہیں ہیں۔ اس نے اپنی ایک پارٹی بنائی، میرا خیال ہے پورے پاکستان میں 5 لوگ بھی اس کے ساتھ نہ گئے۔ اس کے بعد بات کر لیتے ہیں تیلی پہلوان کی۔ تیلی پہلوان کو عمران خان نے اٹھایا اور ناکام ترین انسان کو پکڑ کے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیا، 5 سال تک حکومت کے مزے لیے، پھر وفاقی وزیر بن گئے، لیکن عزت راز پھر بھی نہیں آئی۔ ان دنوں میں دوسری وہی روایتی حرکت کی اور عمران خان کو چھوڑ دیا۔ آج دنیا پرویز خٹک کا نام بھی نہیں جانتی، اور سب سے بڑی ایک لالچی عورت کا نام آیا عائشہ گلالئی۔ عائشہ گلالئی نے پیسے لینے کے بعد مبینہ طور پر ایک ڈیل کی، عمران خان پر غلیظ الزامات لگائے، اور اس کے بعد عائشہ گلالئی نے بھی اپنی ایک پارٹی لانچ کی۔ پارٹی لانچ کرنے والے بھی جب دیکھ کر حیران رہ گئے کہ عمران خان کی دشمنی میں پارٹی لانچ ہوئی، 5 ممبر بھی پورے پاکستان سے نہ مل سکے، ڈوب کے مر جانے کا مقام۔ اب عائشہ گلالئی کو دنیا جانتی ہے۔ اس کے بعد ایک نئی انٹری ہوتی، بہت بڑی انٹری تھی، وہ علیم خان۔ علیم خان کہتے تھے کہ میری وجہ سے عمران خان کو لوگ جانتے ہیں۔ عمران خان سے جہانگیر ترین صاحب کہتے تھے میری وجہ سے جانتے ہیں، وزیر اعظم بنے ہیں تو میری وجہ سے۔ جہانگیر ترین صاحب نے عمران خان کا ساتھ چھوڑ دیا، اپنی پارٹی بنا لی اور استحکام پارٹی کا نام دیا، لیکن بدقسمتی کیا استحکام ہونے کے بجائے وہ 50-50 ہو گئی، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ ہم ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ اس وقت PTI کے سب سے بڑے دشمن کا نام بتاؤں گا۔ اس وقت عمران خان کی رہائی کے اندر جو رکاوٹ بنی ہوئی ہے، جس نے اپنا ناپخانہ کردار ادا کیا، اس کی بات کرتے ہیں۔ اب اس کے بعد باری آ گئی ریحام خان کے بعد ایک مشہور زمانہ سٹار تھے شاہد افریدی خان، ان کو لانچ کیا گیا عمران خان کی نفرت کے اندر۔ جتنی ذلت شاہد افریدی کے حصے میں آئی، جتنی محبت انہوں نے بطور کھلاڑی سمیٹی تھی، اس سے زیادہ ذلت انہوں نے اپنے منہ پر رسوائی کا داغ لے کے اور پیچھے ہٹے، اور اب جب کوئی اس سیاست کے بارے میں سوال کہتا ہے تو شاہد افریدی کہتے ہیں ماں۔ اب اس کے بعد باری آ گئی علیم خان کا انجام بھی سب نے دیکھ لیا، پورے پاکستان نے اپنی پارٹی کھڑی کر لی، پیسہ بے تحاشا اربوں کے حساب سے بہایا، لیکن بدقسمتی کسی نے گھاس بھی نہیں ڈالی۔ اس کے بعد ایک اور لانچنگ کی گئی۔ اب انہوں نے دیکھا کہ کھلاڑی بھی ناکام ہو گئے، سیاستدان بھی ناکام ہو گئے، تو ایک مراسی کو نکال کے گلوکار جواد احمد کو لانچ کر دیا گیا، اور برابری پارٹی کے نام پر جب گلوکار جواد احمد صاحب میدان میں آئے تو پورے پاکستان میں سے 628 ووٹ ملے۔ لوگوں نے رکھ کے منہ پر تماچا مارا اور نفرت سے جھٹک دیا کہ عمران خان کے مقابلے میں تم کچھ بھی نہیں، تمہاری اوقات ایک کونسلر کی بھی نہیں ہے۔ اور اب تازہ ترین فیصل واڈا کو دیکھا جائے، فیصل واڈا کو بھی وہ ذلت نصیب ہوئی کہ آج ان کے اوپر ایک ٹاؤٹ ہونے کا یا اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہونے کا نام لگ چکا ہے۔ اب آ جاتے ہیں جو اصل بات ہے اس کی طرف۔ عمران خان کی رہائی ہو رہی تھی، عمران خان کی رہائی روکنے کے لیے سب سے اس وقت منافقانہ کردار ادا کیا ہے سابقہ وزیر اعلیٰ KPK
जिनको इमरान खान ने ही वज़ीर आला बनाया था, अपने आप शायद वो काउंसलर ना बन सकते, जिसको मोहल्ले का बंदा कोई नहीं जानता था, जो खुद स्मगलरों जैसी शक्ल लेके आया था, उसको इमरान खान ने वज़ीर आला बना दिया, तो वो अपनी औकात से बाहर हो गए। और इमरान खान की रहाई ने रुकावट डाल के अपना एक मुबैना इंटरव्यू चलवा दिया। मोहसिन नकवी की तारीफें करने के बाद एस्टेब्लिशमेंट की नजरों में अपने आप को हीरो बना लिया। लेकिन हुआ क्या, रख के पीछे ने थप्पड़ मारा है। अब पूरी दुनिया से मुंह छुपाते फिर रहे हैं, वजाहतें देते फिर रहे हैं। कभी कहते इमरान खान मेरा लीडर है, कभी कहते हैं मैंने इमरान खान से बड़े जलसे किए। लेकिन ये हकीकत लोग जानते हैं, ताज़ा तरीन इस वक्त जो सबसे बड़ा दुश्मन है, जिसने सबसे ज़्यादा मुनाफिकाना किरदार अदा किया है, वो है वो अली अमीन गंडापुर साहब। अब सारी दुनिया इनको अली अमीन गंडापुर तो नहीं, गुंडापुर सारी जरूर कहेगी। क्या आपका ख्याल है कि ये सच है या कि नहीं है? इसके बारे में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। चैनल पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन की घंटी बजाना मत भूलिएगा, क्योंकि अगर ये बजाएंगे तो हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचेगी।